اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ڈیفینیٹلی ٹائٹل تو آپ دیکھ چکے ہیں. مرزا انجینئر صاحب نے کچھ علماء پر بہت زیادہ تبرہ بھی کیا ہے اس کی ویڈیو میں، ان پہ لعن طعن کی ہے، اور مودودی صاحب کو مرزا انجینئر صاحب نے ایک ولی خدا کے طور پر پیش کیا ہے. چلیں، ان کا موقف ہے، ہر ایک کو اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، بشرط یہ کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو. اور ایک اور بھی بڑی کمال بات کی ہے مرزا صاحب نے. ہم بغیر وقت ضائع کیے مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو کلپس کی طرف چلتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آج کچھ اسی ٹاپک کو لے کر ڈسکس کریں گے. گفتگو تھوڑی دقیق ہونے والی ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ذرا غور سے سنیے گا، تاکہ قرآن سے، تفاسیر سے اور دیگر کتابوں سے جب ہم استدلال کریں تو کوئی اسے مس انڈرسٹینڈ نہ کر جائے. لیٹس گو. ایک بندہ ان کو ملتا ہے مولانا مودودی، اور ان کے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ کے فضل سے لعنتیں پڑی ان کے بزرگوں کے اوپر. ایک ایک بات غلط ان کے بزرگوں کی ثابت ہوئی. کہتے تھے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے آلموسٹ 44 سال گزر چکے ہیں، 4 دہائیاں گزر چکی ہیں. کسی ان کے بزرگ یا ان کے ماننے والوں نے جا کے قبر پہ ان سے معافی نہیں مانگی کہ تمہارے اوپر ہم جھوٹے الزام لگاتے رہے. ایسی لعنت پڑی ہے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے کے سبب. ان کے دلوں پہ مور لگ گئی ہے. توبہ کی توفیق تب ملتی ہے جب مور اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو وہ مور تو نہیں اٹھنی، وہ اللہ ہی اٹھا سکتا ہے. تو یہ جو لعنت انہوں نے کمائی وہ ان کی قبر تک ان کے ساتھ جانی ہے. جی سامعین گرامی قدر، مرزا علی انجینئر صاحب کی باتیں آپ سب نے دیکھ لیں. مرزا صاحب نے اپنے ویڈیو میں جو باتیں کی ہیں مودودی صاحب کے لحاظ سے یا دیگر باتیں علماء کے لحاظ سے جو مودودی صاحب کے اوپر نقد کرتے رہے ہیں کہ یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہ دیکھیں مرزا صاحب، ہم اس طرح کی یہ احتمالات کو سامنے رکھ کر کبھی گفتگو نہیں کرتے، کیونکہ جو علم مناظرہ سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ اذا جال احتمال فبطل الاستدلال. جب احتمال آ جاتا ہے دلیل مٹی ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. باطل الاستدلال، استدلال باطل کر دیتا ہے. احتمال ہوگا، ہو سکتا ہے، کر لے گا، جو ہے یا جو ہوا ہے یا جو ہو چکا ہے وہ دکھاؤ. ہوگا، امکان ہے، یہ میں اس بات میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. احتمالات سے کبھی بھی حتمی دلیل نہیں ہو سکتی، یہ باطل کر دیتے دلیل کو. دوسرا، آپ نے یہ جو کہا کہ ایک اللہ کے ولی کے اوپر الزامات لگائے ہیں تو انہوں نے یہ لعنت کمائی ہے، یہ ہے وہ ہے. سامعین گرامی قدر، مودودی صاحب کے لحاظ سے میں ایک بات کی وضاحت کروں کہ مودودی صاحب کی کتابوں کے اوپر جب علماء نے کلام کرنا شروع کیا تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو واقعاً قابل بحث ہیں اور ان پر سیدھا سیدھا گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے. میں مودودی صاحب کے لحاظ سے ایک بات واضح کر دوں کہ میں انہیں ناصبی مانتا ہوں، انہیں یزیدی مانتا ہوں. اس پہ شاید آپ کو یاد ہو مرزا انجینئر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ مودودی صاحب نے ایک جگہ یزید کے باطل ہونے کی دلیل دی تھی، جبکہ ہم نے الحمدللہ آپ کی اس بات کا جواب جب دیا تھا، آج سے 1-2 سال پرانی بات ہے، اتنی کوئی پرانی بات نہیں ہے، میکس 1 or 2 years. تو اس میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اس بات پہ شہید علامہ ناصر صاحب کو بھی غلطی لگی تھی، ان کی تحقیق تھوڑی اس معاملے میں کمزور تھی، وہ خطیب تھے، کوئی محقق عالم تھوڑی تھے. اور دوسرا، آپ سے بھی اس معاملے میں غلطی ہے، مودودی نے یزید کی تعریف کردہ نعوذ باللہ کتاب کے اوپر تقریزیں لکھی تھیں اور اس تقریز کا جواب انہوں نے ساری زندگی نہیں دیا. بندہ غلطی کرتا رجوع کر لیتا، رجوع کوئی نہیں کیا. وہ بار بار ایک ہی دلیل پیش کرنا جسٹ ویسٹ آف ٹائم. میں اسے اتنا امپورٹنٹ کنسیڈر نہیں کرتا، ابھی موضوع کچھ اور ہے. اب سامعین گرامی قدر، بہت سی ایسی باتیں ہیں، ہم گستاخی والی جو میں نے بات کی ہے وہ اسے بھی کلیئر کر کے جائیں گے. مودودی صاحب کے اوپر علماء کا جو سارا غصہ تھا وہ اس کتاب کی وجہ سے تھا، خلافت و ملوکیت. اس میں مودودی صاحب نے چونکہ بنی امیہ کے خلاف روایات لکھی ہیں، معاویہ کے خلاف اور کچھ حضرت عثمان کے خلاف اور دیگر جو معاملات ہیں مروان کے خلاف، تو اس پر علماء بہت زیادہ آگ بگولے ہو گئے تھے اور بہت وہ سیخ پا ہو گئے تھے. انہوں نے پھر طرح طرح کی اٹکیلیاں اٹکائیں، فتاویٰ دیے، بیانات دیے، تقاریر کی، اور وہ میرے خیال ایک پنجابی کا نعرہ بھی اسی معاملے میں انہوں نے مشہور کیا تھا، 100 یہودی ایک مودودی، تو پتہ نہیں کیا.
That sounded quite funny. خیر ساؤنڈز فنی. تو اب اس پر بات مزید آگے کر لیتے ہیں. مودودی صاحب کی اس کتاب کے اوپر جو جوابات دکھے گئے ان میں سب سے مقبول جواب ناصمیوں کے نزدیک یہ تھا. صلاح الدین یوسف کی کتاب خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت, اور آپ یقین کریں یہ کتاب بکواسات, مغلظات اور جھوٹوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. میں نے اس کتاب کو پورا الف تا یہ پڑھا ہے, اور اس میں کئی جگہ اس نے امام طبری پہ جر کی ہے اور پھر کئی جگہ امام طبری کی توثیق بھی کی ہوئی ہے, صاحب تاریخ طبری و تفسیر قرآن. اور اس کا جواب پھر لکھا تھا جسٹس ملک غلام علی صاحب نے خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ, اور اسے اڑا کے رکھ دیا تھا حافظ صلاح الدین یوسف کو. تو مودودی صاحب کے دفاع پر بھی بہت کام ہوا ہے اور مودودی صاحب کے خلاف بھی ہوا ہے. دفاع کرنے میں اہل سنت نمبر زیادہ لے گئے ہیں, کیونکہ خلاف جانے والے جو بیچارے مولوی حضرات ہیں انہیں مودودی پر اگر جر کرنا پڑتی تو وہ انہیں اپنے متقدم آئمہ تاریخ پر بھی جر کرنا پڑے گی. کیسے جر کریں گے؟ بنی امیہ کے زیادہ تر فضائل لائے ہیں یہ ان کتب تواریخ سے. خیر سامعین گرامی قدر, میں شیعہ ہوں تو میں شیعہ لیول کی بات کروں گا. مجھے نواسب سے کوئی سروکار نہیں ہے یا منصف مزاج علماء اہل سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ مودودی کے بارے میں کیا کہتے تھے یا کیا نہیں کہتے تھے. میں صرف آپ کو آئینہ دکھاؤں گا اگر اہل سنت کی بات کروں گا. اب شیعہ نقطہ نظر پہ چلے تو علامہ حسین بخش جاڑا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مودودی صاحب کی ایک بہت بڑی سازش, اس کا جواب دیا تھا امامت و ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت کتاب میں. انہوں نے امامت و ملوکیت کتاب لکھی اور اس میں صفحہ نمبر 21 پر حسین بخش جاڑا صاحب نے ایک بڑا خوبصورت یہاں پر باب باندھا ہے. باب کا نام ہے قرآن میں جمہوریت کی تردید, اور اس لحاظ سے وہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 30 لے کر آئے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں نے جناب آدم سلام اللہ تعالی علیہ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا, میں انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, یہ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا. خیر سامعین گرامی قدر, اب مودودی صاحب نے بہت بڑی دورنگی کی ہے اس معاملے میں. پہلی بات, حضرت ابو بکر کی خلافت پہ بالکل واضح بات ہے, کوئی نص موجود نہیں ہے. اہل سنت کا اس بات پر پورا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے پہ نہ قرآن میں کوئی نص موجود ہے, نہ عمل و قول مولا و آقا سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے کوئی دلیل نہیں ہے حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے پہ. آگے چلتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے جہاں پہ یہ منصب خلافت حضرت آدم سلام اللہ تعالی علیہ کی بات اللہ فرشتوں کو سمجھا رہا ہے سورہ بقرہ میں, مودودی صاحب نے بھی تفسیر لکھی تھی. یہ میرے پاس مودودی صاحب کی تفسیر موجود ہے تفہیم القرآن. مودودی صاحب نے خلافت کو ایڈریس کیا, جناب آدم کو ایڈریس کیا, کلمات کو ایڈریس کیا, پیام خدا کو ایڈریس کیا, ملائکہ کو ایڈریس کیا, لیکن تعین منصب خلافت کو مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں چھیڑا ہی نہیں. یہ چیلنج ہے, رنگ اڑ گئے تھے یہاں پہ تفسیر کرتے ہوئے. یہ تفہیم القرآن کی پہلی جلد سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کی تفسیر آپ پڑھ کے دیکھیں. انہوں نے خلافت کے لحاظ سے بات ہی نہیں کی کہ چونکہ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں, تو خلافت منصوص من اللہ یہاں سے ثابت ہو گئی. اس بات کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا, خلافت کے مسئلے کو انہوں نے چھیڑا ہی نہیں کہ خلافت کے لحاظ سے اصل قرآن کے اندر سے کس طرح انتخاب کی گئی ہے. میں اس کے اوپر ایک دلیل آپ کے سامنے رکھوں, کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ خلیفہ اور امام کا تعین کرنے میں یہ آیت سب سے بڑی اصل ہے. یہ اہل سنت کے امام الائمہ امام قرطبی, ان کی یہ تفسیر قرطبی میرے پاس موجود ہے, جلد نمبر اول ہے اس کی, اور صفحہ نمبر 278 میں اسی آیت کی تفسیر میں مسئلہ نمبر 4 میں وہ واضح لکھتے ہیں یہ آیت امام اور خلیفہ قائم کرنے میں اصل ہے, ایسا خلیفہ اور امام جس کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے, یعنی اولی الامر اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, خیر, تاکہ اس کے ساتھ کلمہ مجتمع رہے اور اس کے ساتھ خلیفہ کے احکام نافذ ہوں. اللہ اکبر. یہاں بالکل واضح اسی آیت کے لحاظ سے جب امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں بات کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت خلیفہ, امام اور حاکم, پیشوا اور رہنما کے لیے اصل ہے, اسی آیت سے انتخاب خلیفہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر.
سامعین گرامی قدر، یہ تو جی برادران اہل سنت کی تفسیر تھی۔ شیعہ تفاسیر کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو بھری پڑی ہیں، انبار لگ سکتا ہے ان کا، لیکن اس مسئلہ امامت پر جو امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ ہے، قرآن سے تو ہم نے آپ کے سامنے آج تفسیر اہل سنت عبارت رکھ دی جس کا یہ ملوانے مرتے دم تک جواب نہیں دے سکتے۔ دوسرا، شیعہ نقطہ نظر کی اگر آپ بات کریں تو محدث کبیر حضرت شیخ علامہ محمد بن حسن حر العاملی رضوان اللہ تعالی علیہ ونور اللہ المرقدہ، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس لحاظ سے منصوص من اللہ کے عقیدے کے جواز پہ۔ یہ اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، یہ حر عاملی رضوان اللہ علیہ کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس پر حر عاملی نے پوری کتاب لکھی ہے الگ سے، اور معتبر ترین کتاب اسے شمار کیا جاتا ہے اس مسئلے پر۔ خیر سامعین گرامی قدر، اب ہم چلتے ہیں آخری مرحلے کی طرف، جو مرزا انجینئر صاحب کہہ رہے تھے کہ مودودی ولی خدا۔ مرزا صاحب، مجھے آپ کی یہ بات کوئی الف للہ کی کہانیوں سے زیادہ سچی نہیں لگ رہی۔ آئیں، جسے آپ ولی خدا کہہ کے پیش کر رہے ہیں، ہم ذرا ان کی کتابوں سے اگر دکھانے پہ آؤں تو کم از کم منگول جیلوی صاحب 3 سے 4 گھنٹے کی ویڈیو تو کہیں نہیں گئی، یا پھر ایک پورا اشرا کہ مودودی گستاخ رسول تھے، اس پر ایک اشرا میں ریکارڈ کر سکتا ہوں۔ اشرا وہ شیعہ ٹرمینالوجی میں شاید آپ کو سمجھنا ہے، اشرا یعنی کہ 10 ایک ساتھ، اس پر پورا اشرا میں باقاعدہ ریکارڈ کر سکتا ہوں، اور ان کی کتابوں سے اشارتاً، واضح، کنایتاً ہر طرح کی گستاخی ثابت کی جا سکتی ہے۔ ابھی ذرا میں واضح گستاخیاں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملے۔ سامعین گرامی قدر، یہ اسلامی زندگی اور اس کے بنیادی تصورات مودودی صاحب کی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 36 پہ اس بندے نے انتہائی گھٹیا الفاظ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہاں بات کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صحرائے عرب کا یہ ان پڑھ بادیہ نشین جو 1400 برس پہلے استغفر اللہ ربی وتوب الیہ اس تاریخ دور میں پیدا ہوا تھا، دراصل دور جدید کا بانی اور تمام دنیا کا لیڈر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مودودی کے الفاظ ہیں سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین گرامی قدر، مودودی صاحب کی دوسری کتاب جو منگول جیلمی صاحب نے بڑی لہرا کے ویڈیوز میں دکھائی ہے، الجہاد فی الاسلام، اس میں پیج نمبر 167 پر اللہ جانے کہاں سے وحی ہوتی تھی اس بندے پہ، یہ کیا عجیب و غریب باتیں لکھتا تھا اپنی کتابوں میں۔ کہتا ہے کہ جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار لی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتوں میں، اپنے خطبات میں، اپنی احادیث میں، اپنے بیانات میں، اپنی تشریحات میں، اپنے معاملات میں بالکل ناکام ہو چکے تھے، اس لیے تنگ آ کے رسول اللہ نے تلوار اٹھائی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، پناہ خدا اس کفر عظیم سے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام کہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناکام ہے کائنات میں، پھر میں کہتا ہوں سامعین گرامی قدر، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے میں ناکام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو کائنات میں کامیاب ہی کون ہے؟ میرے آقا جیسی فصاحت اور بلاغت کس میں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کائنات میں کوئی فصیح اور بلیغ یہ جملہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جملہ کیا، کوئی اتنی فصاحت والا ایک لفظ نہیں بول سکتا جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد اپنی زبان سے نہیں بولتا جب تک کہ وحی نہ ہو محمد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا ایک وحی کا مجموعہ تھے۔ مصطفیٰ کی زبان کو نعوذ باللہ ناکام کہہ دینا، مولا علی کو ناکام کہنا اور اللہ کو ناکام کہنے کے برابر ہے۔ اس طرح قرآن ناکام، حدیث ناکام، سب کچھ ہی ناکام، پھر تلوار پکڑو ایک دوسرے کو مارتے پھرو۔ احادیث کیوں لکھتے ہو؟ ہاں، احادیث کیوں لکھتے ہو پھر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزا انجینئر صاحب، یہ اس کو آپ ولی خدا کہہ رہے ہیں؟ بھائی گستاخوں کے گھر تو کبھی ولی پیدا ہی نہیں ہوتے، اس کو آپ ولی خدا کہہ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی تبع تابعی نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی مؤرخ نے، کسی متکلم نے، کسی فقیہ نے، کس نے یہ جسارت کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کی حد تک ناکام تھے اس لیے تلوار اٹھائی؟ اللہ دیو بندے ہو،
یہ مودودی نے جو اتنی لمبے لمبے یہ تھاپے لکھے ہیں تفسیر کے نام پہ، اسے نہیں پتا تھا کہ قرآن میں جہاد کی الگ سے آیات موجود ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اگر اس جملے کو گستاخی، صریح طور پر گستاخی ثابت کرنے پہ آؤں، میرے پاس مودودی کی اپنی کتابوں سے کوئی درجنوں دلائل موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفاظ کا تعین کیسا ہونا چاہیے، کیا معاملات ہیں. قرآن میں کتنی تصریحات موجود ہیں، رائنا کہنے سے منع کیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. سامعین گرامی قدر، ایک کنایتاً گستاخی اللہ کو یہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت تھی کو جا کے بالکل واضح گستاخی. رسول اللہ ناکام تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان پڑھ بادیاں نشین، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ایسے بندوں کے یہ پیدائشی نطفے میں ہی شک ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے بارے میں اس طرح کی بکواس کریں. ولی ہونا تو دور، مسلمان ہونا تو دور، ایسوں کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے. استغفر اللہ. خیر سامعین گرامی قدر، اور سب سے زیادہ حامل اہمیت نقطہ میں آپ کے سامنے جو ہماری آج کی آخری دلیل ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. مودودی کی کتاب پہ چاہے کسی نے کوئی بھی نقد کیا ہو، میں اس پوائنٹ کو کلیئر کر دوں. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب امامت و ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت دکھائی تھی آپ کے سامنے، اور اس سے میں نے کیا عبارت پڑھی تھی جس پہ پھر میں نے وہ پورا تبصرہ کیا ہے خلافت منصوص من اللہ کا. کیا عبارت پڑھی تھی؟ قرآن میں رد جمہوریت. مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت جو کتاب لکھی ہے، اس میں خلافت علی منہاج النبوہ کے لحاظ سے حضرت نے یہی کہا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و مولا علی صلوات اللہ علیہ یہ خلفائے برحق تھے. ان کے بعد ملوکیت یا امام مجتبیٰ بھی 6 ماہ جو مولا حسن کی خلافت رہی ہے، یہ خلفائے راشدین ہیں. ان کے بعد ملوکیت آئی ہے، معاویہ کا دور ملوکیت تھا، یزید لانتی کا دور ملوکیت تھا. ٹھیک ہے. جبکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واضح بات ہم نے الحمدللہ قرآن سے اور تفاسیر قرآن سے آپ کے سامنے بات رکھی کہ خلافت و امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے. ان کے بڑے اکابر ائمہ مانتے ہیں. آج کل کے ناسبی یہ چبل کٹھے اگر نہیں مانتے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. وہ امام قرطبی کا جا کے گریبان نوچیں. پھر تو آگے اب چلتے ہیں. خلافت منصوص من اللہ کے لحاظ سے پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پہ کوئی نص وارد نہیں ہے. ان کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کے جمہور سے انہیں پیچ اپ کیا گیا، انہیں لایا گیا اور انہیں خلافت کی مسند پر بٹھایا گیا. اور اب ذرا ایک پوائنٹ کو رکھ دیں ہم. جمہوریت کا چونکہ قرآن نے رد کیا ہوا ہے، تو یہ اس پہ حکیم محمود احمد ظفر صاحب کی کتاب فتنہ جمہوریت میرے پاس موجود ہے. فتنہ جمہوریت صفحہ نمبر 48، جمہوریت کے خلاف اسلام ہونے کے دلائل. اس میں دلائل ذکر کیے ہیں. پہلے تو علماء کے لحاظ سے بات کی کون کون اس کا قائل ہے کہ جمہوریت خلاف اسلام ہے. اس میں واضح مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ابو الاعلی مودودی، پھر اشرف علی تھانوی کا بھی نام ہے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کس کا نام ہے جی؟ ابو الاعلی مودودی. مودودی صاحب اس بات کے قائل تھے کہ جمہوریت خلاف اسلام ہے. جمہوریت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ اسلام کی مخالفت ہے. سامعین گرامی قدر، جمہوریت اسلام کی مخالف ہے. مودودی صاحب کا نام موجود ہے باقاعدہ منکرین جمہوریت میں. میں خود الحمدللہ جمہوریت کا منکر ہوں، میں نے آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا. That's something else. لیکن پھر بھی کیونکہ حاکم کا تعین کرنا اللہ کا کام ہے، ہمیں جب 12 حاکم اللہ دے گیا ہے تو ہم کیوں بار بار الیکٹ کر کر کے یہ لا رہے ہیں. خیر وہ نظام ان کا چل رہا ہے تو انہیں روٹی کمانے کا بیچارے حکمرانوں کو ایک سلسلہ ملا ہوا ہے تو اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جمہوریت کا جو سلسلہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست دنیا بھی اسے کہہ سکتے ہیں، سیاست دینی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور الحمدللہ انہی علماء میں اعتراف کرنے والے ایک ہیں مودودی صاحب. تو جب آپ نے تسلیم کر ہی لیا کہ جمہوریت خلاف اسلام ہے تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کیا خلافت اسلامی ہوئی؟ اس سوال کا جواب مودودی صاحب تو مر گئے ہیں، وہ مجھے نہیں دے سکتے. مرزا انجینئر اور ان کے فالوورز، ان کے سٹوڈنٹس سے میں پوچھوں گا، جب ایک بندہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ خلافت منصوص من اللہ ہوتی ہے، خلافت اللہ کا معاملہ ہے، تو پھر
خود جمہوریت کا منکر ہو کے جمہوریت سے بنائی گئی خلافت خلفاء ثلاثہ کو اس نے کیوں تسلیم کیا؟ علی کی خلافت نہیں، وہ غدیر سے ملی ہے۔ خلافت و ملوکیت کتاب تو لکھ دی، لیکن اس میں بہت بڑا مسئلہ ان سے مس ہینڈل ہو گیا مودودی صاحب سے۔ صرف اپنی کتاب پہ خلافت کا ٹائٹل دے دینے سے یہ مطلب واضح نہیں ہوتا کہ واقعاً آپ خلافت کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے وہ یہ جان جائے گا کہ کتنا بڑا پوائنٹ ہے یہاں پر، جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے۔ باقی مولا بہتر جانتے ہیں کہ کس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے، کون شاہ نجف کے در پہ آنا چاہ رہا ہے، کون نہیں۔ میں لٹھ مار کے یا ٹانگ کھینچ کے نہیں لا سکتا۔ لیں جی، فقیر کو اجازت دیں، ہوتی آپ سے ملاقات انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں نئے دلائل کے ساتھ۔ مولا حسین کی امان میں رہوں۔